السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 1 مارچ 2025 سنیچر کا دن ہے۔ اس وقت کی تازہ ترین رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوستوں احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ ہر دور میں نوجوانوں سے انقلاب آیا ہے، مولانا مفتی سالم اشرف صاحب قاسمی کا خطاب۔ مدرسہ دارالعارفین تھانہ بھون کا جلسہ دستار فضیلت اور امتحانات کا اختتام۔ مدرسہ دارالعارفین للبنین والبنات تھانہ بھون میں جلسہ دستار فضیلت اور سالانہ امتحانات مکمل ہوئے۔ جلسہ دستار فضیلت میں خانقاہ امدادیہ اشرفیہ تھانہ بھون کے ناظم اعلیٰ حضرت اقدس مولانا سید نجم الحسن صاحب، جو کہ حضرت حکیم الامت کی خانقاہ کے جانشین، سینکڑوں مدرسوں خصوصاً مدرسہ دارالعارفین تھانہ بھون کے سرپرست ہیں اور سینکڑوں کتابوں کے مرتب ہے۔ اجلاس میں حضرت نے تمام عالم اسلام کے لیے دعا فرمائی اور اپنے بابرکت ہاتھوں سے دستار بندی کا مبارک فریضہ بھی انجام دیا۔ اس وقت حضرت مولانا سید نجم الحسن صاحب، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کے قائم کردہ ادارہ خانقاہ امدادیہ اشرفیہ تھانہ بھون کے نظامت اعلیٰ کے عہدے پر فائز ہیں۔ آپ کی زیر نگرانی حضرت حکیم الامت کا یہ ادارہ مثالی ترقی کر رہا ہے۔ اللہ تعالی حضرت کا سایہ تعدیر قائم و دائم فرمائے۔ حضرت کی مقبول دعا سے قبل دارالعلوم اشرفیہ دیوبند کے محتمم و شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی سالم اشرف صاحب قاسمی نے تفصیلی خطاب فرمایا۔ وہیں مدرسہ دارالعارفین للبنین والبنات تھانہ بھون کے اجلاس میں تشریف لائے جمعیت علماء ہند ضلع شاملی کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا محمد ایوب صاحب مفتاحی نے خصوصی دعاؤں اور مشوروں سے نوازا۔ واضح رہے کہ جلسہ دستار فضیلت کے بعد مدرسہ دارالعارفین تھانہ بھون میں سالانہ امتحانات منعقد کیے گئے، جس میں ادارے کے طلبہ و طالبات نے حصہ لیا۔ مدرسے کے ناظم تعلیمات مفتی محمد زبیر صاحب قاسمی تھانوی اور ناظمہ باجی اور عالمہ فاطمہ نے امتحانات کو مکمل کامیابی کے ساتھ اختتام تک پہنچایا۔ اس موقع پر مدرسے کے ناظم مفتی محمد تھانوی نے طلبہ کو نصیحتیں کی اور کہا کہ یہ وقت ہمیں آرام، تفریح اور نئے تجربات حاصل کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے، لیکن اگر ہم ان دنوں کو صرف کھیل کود اور وقت ضائع کرنے میں گزار دیں گے تو یہ بہت بڑی محرومی ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ ان تعطیلات کو بہتر انداز میں گزارنے کے لیے ایک اچھا شیڈول بنائیں۔ سب سے پہلے نماز کی پابندی اور قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں تاکہ ہماری روحانی ترقی بھی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ اچھی اور سبق آموز کتابیں پڑھیں تاکہ ہمارا علم بڑھے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہو۔ اس کے علاوہ والدین کے ساتھ وقت گزارے، ان کے کاموں میں مدد کرے اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ کھیل کود بھی ضروری ہے تاکہ جسمانی صحت برقرار رہے، لیکن ہمیں حد سے زیادہ موبائل اور گیمز میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ممکن ہو تو کوئی نیا ہنر سیکھے، جیسے خوش خطی، تجوید یا کمپیوٹر کا استعمال۔ اس سے ہماری صلاحیتیں بڑھیں گی اور ہمیں مستقبل میں فائدہ ہوگا۔ اچھے دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا بھی ضروری ہے، لیکن بری صحبت سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ مختصر یہ کہ سالانہ تعطیلات کو بامقصد بنانا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم ان دنوں کا صحیح استعمال کریں تو یہ ہمارے لیے علم، تربیت اور ترقی کا بہترین ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اس کے بعد بچوں کو دعا پڑھائی گئی۔ اس موقع پر مدرسے کے تمام اساتذہ کرام خصوصاً دارالعلوم دیوبند کے فاضل مفتی عبداللہ صاحب قاسمی تھانوی اور طلباء اور جملہ طلباء و طالبات موجود رہے۔ ناظرین و سامعین، یہ تھی آج کی ہماری سالانہ کی مختصر سی رپورٹ۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے اس مکتب کے لیے، اس مدرسے کے لیے دعا ضرور فرمائیے گا اور اپنے نیک تمناؤں میں اس مدرسے کو بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ کسی بھی صورت میں مدرسے سے رابطہ کرنے کے لیے آپ درج ذیل واٹس ایپ نمبر پر مدرسے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔